الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى وقال الله تبارك وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سلسلۃ شرح اسماء اللہ الحسنى، یعنی اللہ تبارک و تعالی کے بڑے خوبصورت ناموں کی وضاحت و تفصیل کا یہ جو سلسلہ اور سیریز گزشتہ کل سے شروع ہوئی تھی، آج اس کا دوسرا دن ہے. آج ہم اللہ تبارک و تعالی کے سب سے بڑے مبارک نام لفظ اللہ کے بارے میں کچھ بات کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے آسان فرمائے، اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے، تھوڑے وقت میں کام کی اور ضروری باتیں کہنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات پہلے عرض کر دوں کہ روزانہ جب یہ درس کا وقت ہو تو ہم اپنی نیتوں کو درست کر لیں کہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں، کیا مقصد ہے. رضا الہی ہمارا مقصود ہو، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا ہمارا مقصد ہو، اور گزشتہ کل جو فوائد اور مقاصد ذکر کیے تھے وہ بھی ہمارے سامنے ہونے چاہیے. ایک مرتبہ اس کو دیکھ لینا چاہیے تاکہ وہ چیزیں مستحضر ہو جائے. سب سے عظیم، سب سے پیارا، سب سے مبارک اور سب سے میٹھا، سب سے بڑا نام اللہ ہے. اور یہ اللہ تبارک و تعالی کا پیارا نام وہ نام ہے کہ دنیا میں آتے ہی الحمدللہ سب سے پہلے جو لفظ ہمارے کانوں سے ہوتا ہوا دل تک پہنچا وہ یہی لفظ اللہ تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر اذان اور اقامت دونوں کانوں میں کہہ دی گئی تھی. اور دنیا سے جاتے ہوئے بھی سب سے اخیر میں ہمیں جو نام اپنی زبان پر لانا ہے وہ بھی ہے لا الہ الا اللہ. لفظ اللہ ہی انشاءاللہ آخر میں بھی لانا ہے. پہلا نام بھی وہی، آخری نام بھی وہی. اور جس نام کو ہم بچپن سے کہتے، سنتے اور بولتے چلے آ رہے ہیں، آج اس نام کے بارے میں کچھ سمجھنا ہے کہ یہ نام کتنا عظیم نام ہے، کتنا برکت والا نام ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی کا اسم ذات ہے. اس کے علاوہ باقی جتنے نام ہیں جس کو اسماء حسنہ کہتے ہیں وہ سب صفاتی نام ہیں، اور یہ اللہ تعالی کا ذاتی نام ہے. اس کو آسانی سے یوں سمجھیے کہ کوئی انسان ہے، اس کا ایک تو نام ہوتا ہے جو پیدا ہوتے وقت اس کے گھر والے رکھتے ہیں. جب بھی وہ لفظ بولا جاتا ہے تو اس وقت اس کی سر سے لے کر پیر تک کی پوری ذات مراد ہوتی ہے. مثال کے طور پر کسی کا نام ہے محمد، پیدا ہوتے ہی اس کے ماں باپ نے اس کا نام محمد رکھا تھا، تو جب کبھی محمد کہا جائے گا تو سننے والوں کے دل و دماغ میں وہی سر سے لے کر پیر تک کی ذات آئے گی جس کا نام محمد ہے. جس کا نام زید ہے، زید بولیں گے تو وہی سمجھ میں آئے گا، تو اس کو کہیں گے اسم ذات.
اور پھر یہی محمد، یہی زید آگے جا کر وہ حافظ بھی بن گیا، عالم بھی بن گیا، مفتی بھی بن گیا، اور قاضی بھی بن گیا، ڈاکٹر بھی بن گیا، انجینئر بھی بن گیا، وہ کوئی مشہور آرٹسٹ بھی بن گیا. تو جتنی چیزیں یہ آگے اس کے ساتھ لگتی چلی گئی، حافظ، عالم، مفتی، قاضی، ڈاکٹر وغیرہ جتنی صفات ہیں، یہ سب اس کی صفات ہیں، یہ سب اس کی خوبیاں ہیں جو اس کے ساتھ لگتی چلی گئی. تو ایک ذاتی نام ہوتا ہے اور ایک صفاتی نام ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی کا ذاتی نام اللہ ہے، اور اس کے علاوہ جتنے نام ہیں وہ سب کے سب اللہ کے صفاتی نام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے کمالات، اللہ تعالیٰ کی خوبیاں اور اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. یہ اتنا عظیم نام ہے، اتنا بڑا نام ہے کہ اس کی حقیقت بیان کرنے کی سچی بات یہ ہے کہ ہمارے اندر دنیا کے کسی انسان میں طاقت نہیں ہے کہ اس نام کی عظمت کو بیان کر سکے، اس نام کی حقیقت کو بیان کر سکے، اس نام کے اسرار اور رموز کو بیان کر سکے. اس کی طاقت کسی میں نہیں ہے. تھوڑا بہت جو کچھ ہمیں معلوم ہوا ہے اس میں سے تھوڑا بہت کچھ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، تاکہ اس نام کے ساتھ ہمیں عشق ہو جائے، اس نام کے ساتھ ہمیں محبت پیدا ہو جائے، اس نام کی عظمت دل میں آ جائے. اور جب یہ چیز دل میں پیدا ہو جائے گی اور پھر یہ نام زبان سے نکلے گا تو یہ اپنا عجیب کام کر کے دکھائے گا. انشاءاللہ آ رہا ہے. لفظ اللہ دنیا کا سب سے میٹھا نام ہے، سب سے پیارا نام ہے، اور سب سے عظمت والا نام ہے، سب سے بڑا نام ہے. اس نام کی عظمت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ صرف ہم یہ دیکھ لیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی آخری اور سچی کتاب میں یہ نام کتنی مرتبہ آیا ہے. آپ کو شاید حیرانی ہوگی. گننے والے علماء فرماتے ہیں کہ یہ نام قرآن مجید میں 2699 مرتبہ آیا ہے. 2699 مرتبہ لفظ اللہ قرآن مجید میں آیا ہے. اندازہ لگائیے، قرآن مجید کا کوئی صفحہ ایسا خالی نہیں ہوگا جس پر لفظ اللہ نہ آتا. بار بار یہ نام اللہ اللہ زندگی میں، ایک مومن کی زندگی میں، اس کے شب و روز میں، دن رات میں ہزاروں مرتبہ اللہ کا مبارک نام زبان پر آتا ہے. یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا یہ مبارک نام لینے کی توفیق دی. یہ بھی ایک دلیل ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے. باقی آدمی جس سے ناراض ہوتا ہے اس کو اپنا نام کہتا ہے، اپنی زبان سے میرا نام تک مت لینا، یہ ناراضگی کی دلیل ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا مبارک نام لینے کی توفیق عطا فرماتے. یہ اس کا کتنا بڑا فضل ہے، اس کا کتنا بڑا احسان ہے، اس کی کتنی بڑی توفیق ہے. قرآن مجید میں یہ نام 2699 مرتبہ آیا ہے، الگ الگ شکلوں میں. کہیں تو اللہ یہ پورا نام آیا ہے. یہ 2395 مرتبہ 2395 مرتبہ لفظ اللہ قرآن میں آیا ہے. پھر للہ ما فی السماوات وما فی الارض یہ 1430 مرتبہ آیا ہے. پھر باللہ یہ 139 مرتبہ 139 مرتبہ قرآن میں آیا ہے. پھر تاللہ یہ قسم کے لیے آتا ہے، تاللہ یہ قرآن مجید میں 9 مرتبہ آیا ہے. پھر فاللہ مثال کے طور پر فاللہ خیر حافظا، یہ فاللہ قرآن میں 6 مرتبہ آیا ہے. فللہ یہ بھی قرآن میں 6 مرتبہ آیا ہے، اور 1 مرتبہ آیا ہے باللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، یہ 1 مرتبہ آیا ہے. اس طرح کل 2699 مرتبہ قرآن مجید میں لفظ اللہ آیا ہے. اس کی عظمت کے لیے یہی بات بہت کافی ہے. اس نام کی حقیقت کو معلوم کرنے سے پہلے اس کے کچھ خواص ہیں، وہ بھی جاننا بہت مفید ہوگا انشاءاللہ، اور اس سے فائدہ ہوگا.
پہلا خاصہ اس کا یہ ہے کہ لفظ اللہ کے حروف پر غور کیجئے. اس میں الف ہے یعنی حمزہ ہے، اور لام ہے، پھر واپس لام ہے، اور پھر ہا ہے. یہ جتنے حروف ہیں، یہ حروف پر اگر آپ غور کریں اور اس کے نکلنے کے جو مخرج ہے اس پر غور کریں تو آپ کو ایک عجیب بات معلوم ہوگی کہ لفظ اللہ ایسا لفظ ہے کہ اس کا کوئی حرف ہونٹ سے تعلق نہیں رکھتا. اس پر کوئی ایسی حرکت نہیں آئی، زبر زیر پیش کوئی ایسی حرکت نہیں آئی کہ جس میں ہونٹ ہلتے ہو. لہذا آدمی جب لفظ اللہ بولتا ہے تو صرف اس کی زبان اندر ہی اوپر لگتی ہے، اور حمزہ جو شروع میں ہے اور اخیر میں ہا ہے یہ تو ہوا سے نکلنے والے حروف ہے. اللہ اللہ. اگر آدمی یہ پڑھتا چلا جائے، اس کے ہونٹ بھی حرکت نہیں کرتے، دیکھنے والے کو پتہ بھی نہیں چلتا. علماء اس میں نقطے کی بات لکھتے ہیں کہ یہ اخلاص کے اوپر دلیل ہے کہ اللہ کا نام اتنا خفیہ ہے کہ آدمی لیتا چلا جائے اور اس کا ہونٹ بھی نہ ہلے، کسی کو پتہ بھی نہ چلے، اور اخلاص کے ساتھ بندہ اللہ کا نام لیتا چلا جائے. دوسرا خاصہ اس کا یہ علماء نے بیان فرمایا ہے کہ یہ ایسا عجیب لفظ ہے کہ دوسرے کلمات کو آپ دیکھیں گے، دوسرے جو نام ہے وہ ایسے ہیں. مثال کے طور پر زید ہے، یہ ایک نام ہے، جب پورا بولیں گے تو معنی سمجھ میں آئے گا. زید میں سے زا کو ہٹا دو تو یا اور دال رہ گیا، یا کو ہٹا دو تو صرف دال رہ گئی، پھر وہ معنی حاصل نہیں ہوتا. اگر زا ہٹائیں گے تو ید ہو جائے گا. ید کے معنی اگرچہ ہاتھ ہوتے ہیں لیکن زید کے اوپر وہ دلالت نہیں کرے گا، زید کا معنی نہیں بتائے گا. لیکن لفظ اللہ ایسا ہے کہ اس میں سے آپ تمام حروف کو کم کرتے چلے جاؤ پھر بھی وہ اللہ ہی پر دلالت کرتا ہے. جیسے لفظ اللہ، وہ تو اللہ ہے ہی. اگر اللہ میں سے الف ہٹا دو یعنی شروع کا جو حمزہ ہے اس کو ہٹا دو تو ہو جائے گا للہ. قرآن مجید میں وہ بھی موجود ہے، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وللہ الاسماء الحسنی. تو اس میں بھی اللہ ہی کا معنی باقی رہتا ہے. پہلے لام کو ہٹا دو تو ہو جائے گا لہو، یہ بھی قرآن میں لہو ما فی السماوات وما فی الارض، یہ بھی اللہ ہی کے اوپر دلالت کرے گا. اگر دوسرا لام بھی ہٹا دو تو ہو جائے گا ہو، تو اللہ لا الہ الا ہو بھی ضمیر ہے جو اللہ ہی کی طرف لوٹتی ہے. قل هو اللہ احد. تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ اس نام کا خاصہ ہے کہ اس کے ہر حرف کو کم کرتے چلے جاؤ تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے یہ لفظ خاص رہتا ہے، دوسرے کے اوپر دلالت نہیں کرتا. تیسرا اس لفظ کا خاصہ یہ ہے کہ یہ علم ہے. علم کہتے ہیں کسی کے خاص نام کو، اس کو علم کہتے ہیں. اور یہ ایسا نام ہے جو اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے، کسی اور کا یہ نام نہیں رکھ سکتے. یعنی کسی اور کا نام کوئی اللہ رکھ لے تو نعوذ باللہ یہ کفر ہے، جائز نہیں ہے. ہم رکھ تو نہیں سکتے، حرام ہے. لیکن علماء فرماتے ہیں کہ دنیا میں کسی معبود یعنی جو اپنی خدائی کا دعویٰ کرنے والے لوگ تھے انہوں نے بھی کبھی اپنا نام اللہ نہیں رکھا. دنیا میں ایک بڑا ظالم بادشاہ گزرا ہے، ہم سب جانتے ہیں، فرعون، جو اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا. لیکن اس نے بھی اپنے بارے میں یہ نہیں کہا کہ مجھے اللہ کہو، بلکہ اس نے اپنے آپ کو رب کہلوایا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا اونچا اور بلند بالا رب ہوں. لیکن اس نے اپنا نام اللہ نہیں رکھا. اس نام کو اللہ نے اپنے ہی لیے خاص رکھا ہے، کسی اور کے لیے اس نام کو اللہ نے جائز ہی نہیں رکھا. چنانچہ دوسری جن معبودوں کی عبادت کی جاتی ان میں سے بھی کسی کا نام اللہ نہیں ہے. انہوں نے اپنے بھگوانوں کے الگ الگ نام رکھے ہیں، اپنے دیوی دیوتاؤں کے بتوں کے الگ الگ نام رکھے ہیں. کسی معبود کے لیے بھی لفظ اللہ استعمال نہیں کیا گیا. چوتھا اس کا خاصہ یہ ہے کہ اسلام میں داخل ہونا ہو تو اس کے لیے کلمہ جب پڑھتے ہیں تو اس میں لا الہ الا اللہ یہی پڑھنا ضروری ہے. کوئی آدمی یوں کہ لا الہ الا العلیم، یہ علیم بھی اللہ کا نام ہے، لا الہ الا الرحمن، لا الہ الا الرحیم، تو وہ ایمان میں داخل نہیں ہوگا. کلمہ اس کو پڑھنا پڑے گا لا الہ الا اللہ، یعنی لفظ اللہ ہی وہ نام ہے جس کی برکت سے انسان کفر سے نکل کر ایمان میں داخل ہو سکتا ہے. اور ہر نبی نے لفظ اللہ ہی کی دعوت لا الہ الا اللہ کہلوایا. پانچواں اس کا خاصہ یہ ہے کہ نماز کی شروعات کے لیے، نماز شروع کرنے کے لیے بھی لفظ اللہ ہی ضرور، یعنی اللہ اکبر، اللہ کے بجائے کوئی اور نام صفاتی اختیار کیا جائے تو علماء فرماتے ہیں کہ نماز شروع نہیں ہوگی. لفظ اللہ، ہم اللہ اکبر ہی نماز میں پڑھتے ہیں.
تو لفظ اللہ کی یہ بھی خاصیت ہے کہ نماز میں بار بار لفظ اللہ کا تکرار ہے، بار بار اس کو دہرایا گیا ہے، اور یہ لفظ اتنا سنا ہے، اذان میں اللہ اکبر، نماز میں اللہ اکبر، اللہ ہی کا نام جگہ جگہ لیا جاتا ہے۔ تو یہ اس نام کے 5 خاصے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں تیسری چیز، لفظ کی حقیقت، یعنی لفظ اللہ اس کا معنی کیا ہے لغت کے اعتبار سے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے، اور شریعت کی زبان میں، شریعت کی ٹرمز میں، شریعت کی پریبھاشا میں لفظ اللہ کا کیا معنی ہوتا ہے۔ تو پہلے تو لغت کے اعتبار سے ڈکشنری میں اگر آپ دیکھنے جائے تو لفظ اللہ کا کیا معنی ہے، اس سلسلے میں بھی علماء نے بہت لمبی بحث کی ہے، اور اس میں بہت سارے اقوال ہیں۔ میں ساری تفصیلات ذکر کرنا نہیں چاہتا ہوں، اور اپنے سبق کو مشکل بنانا بھی نہیں چاہتا ہوں، بہت سے عوام بھی سن رہے ہیں، اس لیے عربیت کے اعتبار سے جو بحث کی گئی ہے وہ سب میں ذکر نہیں کروں گا۔ خلاصے کے طور پر یہ بات کہوں گا کہ ابتداءً علماء کی 2 رائے ہیں۔ پہلی رائے یہ ہے کہ لفظ اللہ یہ ایسا لفظ ہے جو کسی سے بنا نہیں ہے، بس ایسا ہی ہے، جس کو عربی کے اعتبار سے جامد کہتے ہیں۔ بہت سے الفاظ وہ ہے جو کسی لفظ سے بنے ہیں، یعنی اس کا اصل کوئی دوسرا حرف ہوتا ہے اور اس سے پھر اس کی ایک دوسری شکل دی جاتی ہے۔ تو علماء کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ لفظ اللہ یہ جامد ہے، یعنی کسی سے بنا نہیں، ڈائریکٹلی یہ لفظ آیا ہے، اس لیے کوئی اس کے لیے مادہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، اس کی اصل روٹ حروف کون سے ہیں وہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یوں کہا جائے گا کہ لفظ اللہ جامد ہے، یہ کسی سے بنا نہیں ہے، اللہ اللہ ہی ڈائریکٹ رکھا گیا ہے۔ جبکہ علماء کی دوسری جماعت یہ کہتی ہے کہ نہیں، یہ لفظ بھی دوسرے حروف سے بنایا گیا ہے، یعنی اصل میں اللہ یہ 2 کلمے ہیں، 2 الگ الگ لفظ ہے، دونوں کو ملا کر اللہ بنا ہے۔ اور پہلی جماعت یہ کہتی ہے کہ 2 الگ الگ نہیں، پورا ہی ایک لفظ ہے اللہ۔ اور دوسری جماعت کا کہنا یہ کہ اللہ اصل میں تھا الہ، الف اور لام ال، اور اس کے بعد تھا الہ، یعنی اللہ اصل میں الہ تھا، اور پھر اس کے بعد اس میں تبدیلی ہوئی، اور پہلا جو الف ہے جس کو حمزہ کہتے ہیں وہ گر گیا، لام کا لام میں ادغام ہو گیا تو اللہ بن گیا۔ یہ دوسرا قول ہے۔ تو اگر اس لفظ کو الہ سے مشتق مانا جائے، یعنی یہ اصل میں الہ تھا، تو پھر الہ کی کیا معنی ہے؟ عربی زبان میں الف یعنی حمزہ، لام اور ہا، اس کو کئی الگ الگ انداز میں پڑھا جاتا ہے۔ الہ یا لہو بھی پڑھتے ہیں، علیہ یا لہو بھی پڑھتے ہیں، معنی بدل جاتا ہے۔ پھر بعض حضرات کہتے ہیں کہ الہن یہ اصل میں ولاہن تھا، یعنی واو تھا شروع میں، واو کو حمزہ سے بدل دیا، یہ سب عربی کے قاعدے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تو اس معنی کے اعتبار سے 3 معنی علماء نے بیان فرمائے ہیں۔ پہلا معنی الہ یالہ کے ایک معنی آتے ہیں عبادت کرنا، بندگی کرنا۔ تو الہن کا معنی بمعنی مألوہ یعنی معبود کے معنی میں ہے، تو الہ کا معنی ہو گیا معبود۔ تو لا الہ الا اللہ یعنی کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے سوا۔ تو الہ جو کلمے میں ہم پڑھتے ہیں لا الہ، تو الہ جو ہے اسی سے اللہ بھی بنا ہے، تو الہ کے معنی معبود۔ تو پہلا معنی کون سا ہے؟ اللہ یا لہو لیا جائے تو عبادت کا، اور اللہ کو اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ معبود ہے، اور اس کے شروع میں الف لام لگا دیا، تو اب یہ لفظ اللہ ہی کے ساتھ خاص ہو گیا، کسی اور کے لیے نہیں بولا جا سکتا۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، وہی اللہ ہے جو آسمان میں بھی معبود ہے اور زمین میں بھی معبود ہے، پہلا معنی۔ دوسرا معنی علماء بیان فرماتے الہ یا الہ پڑھے تو اس کے معنی ایک ہوتے حیرانی کے، حیران ہو جانا، سرگرداں رہنا، اور کسی چیز میں بہت زیادہ تعجب کرنا۔ تو اس سے بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ لفظ اس سے بنایا گیا ہے، اور اللہ کو اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کا نام ایسا ہے، اللہ کی ذات ایسی ہے کہ غور کرنے والا حیران ہو جاتا ہے، وہ اس کی عقل کی رسائی ختم ہو جاتی ہے، اس سے آگے عقل کام نہیں کر سکتی۔ اس لیے اس کو الہن کہتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے، اللہ کا نام وہ نام ہے کہ جس میں تمام لوگوں کی عقلیں حیران ہیں۔ لوگ پریشان ہو گئے کہ اللہ ہے کون، کیسا ہے، تو اس کی حقیقت کے معلوم کرنے میں لوگ حیران ہو گئے، اور اس لفظ کی حقیقت کے معلوم کرنے میں بھی لوگ اور علماء حیران ہیں۔ اور تیسرا معنی الہ کے اعتبار سے جو لیا گیا ہے وہ ہے فریفتگی،
کسی پر فدا ہو جانا، کسی کی محبت میں انتہائی درجے کو پہنچ جانا، یہ تیسرا معنی ہے۔ یہ معنی بھی اللہ کو اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ دلوں کو فریفتہ کرنے والا ہے، وہ ذات ہی ایسی ہے کہ اس پر دل فریفتہ ہو جائے، اس پر دل فدا ہو جائے، اس کی محبت میں دل گم ہو جائے، فنا ہو جائے، اس کو کہتے ہیں الہ۔ اسی سے بعض لوگوں نے اللہ کا ایک ترجمہ ہندی میں کیا ہے۔ ہمارے بہت بڑے ایک بزرگ گزرے حضرت مولانا فضل رحمان گنج مراد آبادی، بہت بڑے اللہ والے تھے، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ بھی ان کی خدمت میں جایا کرتے تھے، مستقل ان کی سوانح بھی چھپی ہے۔ وہ لفظ اللہ کا ترجمہ کرتے تھے من موہن، من کا معنی دل، اور موہن یعنی موہنے والا، دل کو موہ لینے والا، یعنی وہ ذات ہی ایسی ہے کہ اس کی معرفت حاصل ہو جائے، اس کی پہچان ہو جائے تو انسان کا دل اس پر فدا ہو جاتا ہے، وہ من کو موہ لیتا ہے، وہ دلوں کو اپنے اوپر فریفتہ بنا دیتا ہے۔ اللہ کی ذات ہی واقعتاً ایسی۔ بہرحال 3 معنی ذکر کیے ہیں، اور علماء نے ایک نقطے کی بات یہ لکھی ہے کہ جو عوام الناس ہے وہ تو پہلا معنی یعنی عبادت کے اعتبار سے اللہ کے ساتھ ان کا تعلق ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کو اپنا معبود مانتے ہیں۔ جو بڑے حکما اور فلاسفہ ہیں اور بہت بڑے بڑے اپنے آپ کو عقل مند کہنے والے ہیں، وہ دوسرے معنی کے اعتبار سے حیران ہے اللہ کی ذات کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں اور اس کے نام کی حقیقت کے بارے میں۔ اور جو صوفیہ ہیں، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے اللہ کے نیک بندے اور اولیاء ہیں، ان کو تیسرا معنی سے حصہ ملا، یعنی وہ اللہ کی ذات پر فریفتہ ہیں، وہ اللہ کی ذات کے عاشق ہیں اور وہ والہانہ محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تینوں ناموں سے ہمیں حصہ عطا فرمائے۔ یہ تو لغوی معنی ہوا۔ اصطلاحی معنی یعنی شریعت کی زبان میں اللہ کسے کہتے ہیں؟ عجیب بات ہے، ہمیں ہر چیز کی حقیقت معلوم ہے، لیکن اگر کوئی ہمیں پوچھے کہ اللہ کسے کہتے ہیں تو اللہ کی تعریف، اللہ کی ڈیفینیشن، ویاکھیا وہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ سن لیجئے، اللہ علم علی الذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال والمستنزہ عن جمیع صفات النقصان۔ 3 چیزیں۔ اللہ نام ہے، علم نام، خاص نام، کس کا؟ ایسی ذات کا جو واجب الوجود ہے۔ واجب الوجود کس کو کہتے ہیں؟ واجب الوجود کا معنی یہ ہے کہ وہ ایسی ذات جس کا ہر وقت موجود رہنا، جس کا ہر وقت باقی رہنا لازم ہے، ضروری ہے۔ ایسا ممکن ہی نہیں، امپاسبل ہے کہ کوئی زمانہ، کوئی وقت، کوئی گھڑی ایسی تھی یا ہے یا آئے گی جس میں اللہ نہ رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ سب ممکن الوجود ہے، یعنی ہم سب ہیں، آسمان، زمین، جنت، جہنم، جو فرشتے، جتنی چیزیں اللہ کے علاوہ ہے وہ سب کی سب ایسی ہے کہ پہلے نہیں تھی، پھر وجود میں آئی، اور ایک زمانہ آئے گا کہ ختم ہو جائے گی۔ یہ سب ممکن الوجود ہے، لیکن اللہ کی ذات ایسی ذات ہے جو واجب الوجود، یعنی ہر وقت کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے جس میں اللہ نہیں تھے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ ابتدا سے پاک ہے، ازل سے ہے اور ابد تک واجب الوجود، اور جس کا وجود اپنا ذاتی ہے، کسی کا دیا ہوا نہیں ہے، ایسی ذات کو اللہ کہتے ہیں۔ اسی لیے فارسی میں اللہ کا ترجمہ کرتے خدا۔ خدا یعنی خود آنے والا، یعنی کوئی اس کو لایا نہیں، وہ خود سے ہے، اور اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ سب کی سب کسی کی بنائی ہوئی یعنی مخلوق ہے، اور وہ خالق ہے، اس کو کوئی پیدا کرنے والا نہیں۔ تو اللہ نام ہے ایسی ذات کا جو واجب الوجود، یعنی جس کا وجود اپنا ذاتی ہے اور جس کے وجود کی کوئی ابتدا نہیں، ابتدا یعنی ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، اس کو کہتے ہیں واجب الوجود۔ المستجمع لجمیع صفات الکمال، کمال کی جتنی صفات ہیں، جتنی خوبیاں ہیں، ان سب کو جمع کرنے والا، یعنی جتنے کمالات ہیں وہ سب اس میں موجود، اور جتنی نقصان اور کمی، کوتاہی اور عیوب ہیں، خامیاں ہیں، ان تمام سے جس کی ذات پاک ہو اس کو کہتے ہیں اللہ۔ تو اللہ نام ہے ایسی ذات کا جو واجب الوجود ہے۔ واجب الوجود میں 2 چیزیں، نمبر 1 جس کا وجود اپنا ذاتی ہے، یعنی کسی نے اس کو بنایا نہیں، وہ خود سے ہے، اور نمبر 2 جس کا وجود ازل سے ہے ابد تک، جس کی نہ کوئی ابتدا نہ کوئی انتہا، کوئی وقت ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور نمبر 2 جس میں تمام خوبیاں، تمام کمالات، اچھائیاں ساری اس میں موجود ہو، اور اس میں کوئی برائی نہ ہو، تمام برائیوں سے، تمام خامیوں سے، تمام عیبوں سے
تمام کمی اور کوتاہیوں سے جو ذات پاک ہو وہ صرف اللہ کی ذات ہے، یہ اللہ کی تعریف ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ یہ نام ایسا ہے جو باقی تمام صفاتی ناموں کو شامل ہے، یعنی جو آدمی لفظ اللہ بولتا ہے تو لفظ اللہ میں اللہ کی ایسی تعریف ہوئی کہ اس میں تمام خوبیاں آ گئی اور تمام عیب سے وہ پاک ہو گیا۔ اب اس کے علاوہ آئندہ جتنے نام ہم پڑھیں گے ان سب میں اللہ تعالیٰ کی خوبیاں بیان کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہے، تو وہ ساری صفات اس میں داخل ہیں۔ اب اس میں ایک چیز اہم یہ ہے کہ لفظ اللہ کا صحیح تلفظ ہمیں سیکھنا ہے۔ اللہ، بہت سے لوگ اللہ اللہ بولتے ہیں، اللہ نہیں ہے، اللہ، یعنی یہ لفظ اس طرح بولا جائے کہ منہ بھر جائے عظمت سے، دل بھر جائے، اور زبان اس لفظ کے تلفظ میں منہ بھر کر تلفظ کرے، اللہ اللہ، اس لفظ کو صحیح بولنا چاہیے۔ بہت سے لوگ اللہ اللہ بولتے ہیں کہ اللہ نہیں، اللہ، اس طرح اپنے تلفظ میں، اپنی بات چیت میں بھی بچوں کو بھی بچپن سے اللہ یہی سکھانا چاہیے۔ بہت آسانی سے بچے سیکھ جاتے ہیں، اور آج سے ہم نیت کریں کہ جب بھی ہم اللہ کا مبارک نام لیں گے تو انشاءاللہ اللہ ہی بولیں گے۔ نمبر 2، جب بھی یہ نام زبان پر آئے تو دھیان ہو کہ ہم کتنا بڑا نام لے رہے ہیں، کوئی معمولی نام نہیں ہے، یہ نام کوئی معمولی نہیں ہے، بڑا عظیم نام ہم زبان سے نکال رہے ہیں، دل عظمت سے بھر جائے اور دل میں یہ دھیان ہو کہ میں اس آسمان و زمین کے رب کا نام لے رہا ہوں۔ بہت سی مرتبہ لوگوں سے بات چیت ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں بہت بڑا آدمی ہے، کسی نیتا کے بارے میں، کسی مالدار آدمی کے بارے میں، بہت بڑا آدمی ہے۔ ارے کوئی بڑا نہیں، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں، اور جتنے بڑے ہیں وہ نام کے بڑے ہیں، حقیقت میں کوئی بڑا نہیں، کبریائی اسی کو سجتی ہے۔ تو دھیان دل میں ہو، عظمت ہو۔ نمبر 3، اللہ تبارک و تعالی کا جب نام لے تو کوئی نہ کوئی لفظ ساتھ میں، اللہ جل جلالہ، اللہ عز و جل، اللہ تعالی۔ ہم اردو میں بولتے ہیں اللہ پاک، یہ پاک کا جو لفظ بولتے ہیں وہ بھی اسی میں داخل۔ ابھی میں نے آخر میں کہا ہر طرح کے عیبوں سے پاک، اس لیے ہم بولتے ہیں اللہ پاک۔ اللہ پاک یعنی اللہ ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر کوتاہی سے پاک ہے، یہ معنی اس کا ہوا کرتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور بات ہے کہ لفظ اللہ کی عظمت اور اس کا احترام ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے، یہ بہت بڑی چیز ہے، اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ اس سلسلے میں ایک دو واقعے ذکر کرنا مناسب لگتا ہے کہ ایک واقعہ ہے، بشر حافی ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا اونچا مقام دیا، صدیاں گزر گئی، آج میں ان کا نام آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں۔ اس کی کیا وجہ بنی؟ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کو اللہ نے یہ مقام کیسے دیا؟ انہوں نے کہا میں تو ایک عیاش آدمی تھا اور شراب و شباب کی مستی میں رہنے والا آدمی تھا، میں کوئی نیک آدمی نہیں تھا، لیکن ہوا یوں کہ ایک مرتبہ میں راستے سے گزر رہا تھا اور راستے پر ایک کاغذ کا ٹکڑا مجھے دکھا جس میں لفظ اللہ لکھا ہوا تھا۔ جیسی میری نظر اس پر پڑی، میرے دل میں ایک دم سے اللہ کے نام کی عظمت آئی۔ جیسے ہی میری نظر پڑی تو میرے دل میں اللہ کے نام کی عظمت آئی اور میں نے محبت کے ساتھ اس کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھا لیا۔ اس وقت وہ فرماتے میرے پاس صرف 2 یا 3 درہم تھے، یہی میری کل متاع تھی۔ میں نے اس کے ذریعے سے بہترین عطر خریدا اور اس کاغذ کے اوپر وہ عطر اور خوشبو لگائی اور میں نے اپنے گھر میں کسی جگہ اس کو رکھ دیا۔ رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ تو نے میرے نام کو کی عزت کی، اس کی عظمت کی، اس کو خوشبودار بنایا، ہم تیرے نام کی عزت بڑھائیں گے اور اس کو خوشبودار بنائیں گے کہ لوگ تیرا نام لیتے رہیں۔ چنانچہ آج تک ہم ان کا نام لے رہے ہیں۔ کیا ہوا؟ صرف اللہ کے نام کی عظمت، کاغذ پر لکھا ہوا ہے اس کی عظمت ہونی چاہیے، زبان پر آئے تو اس کی عظمت ہونی چاہیے، کوئی اللہ تعالیٰ کا نام لے لے تو اس کی عظمت ہمارے دل میں ہونی چاہیے، تاکہ جتنی اللہ کی عظمت دلوں میں ہوگی اتنا ہی انشاءاللہ اجر و ثواب بھی بڑھے گا، اللہ کے یہاں مقام و مرتبہ بھی بڑھے گا، اور جتنی اللہ کی عظمت ہمارے دلوں میں آئے گی اتنی ہی لوگوں کے دلوں میں اللہ ہماری عظمت ڈالیں گے۔ دوسرا ایک واقعہ بیان کروں، امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے اپنا ایک واقعہ لکھا ہے کہ وہ ایک مرتبہ خطوط لکھ رہے تھے اللہ کے نام کے،
اور لوگوں کو نصیحت کی باتیں لکھ رہے تھے. اچانک انہیں استنجے کا تقاضا ہوا. اس زمانے میں سیاہی والے قلم ہوا کرتے تھے جس کو ناخن کے اوپر اس طرح صاف کرنا پڑتا تھا جب اس میں کچرا آ جاتا. حضرت فرماتے کہ میں نے اس طرح قلم صاف کیا تھا اور سیاہی ناخن پر لگی رہ گئی تھی. میں استنجے کے لیے گیا, اپنی ضرورت کے لیے بیٹھ بھی گیا. اچانک میری نظر اپنے ناخن پر پڑی کہ جس پر سیاہی لگی ہوئی تھی. میں نے سوچا کہ بایاں ہاتھ ہے, استنجے میں یہ استعمال ہوگا. اگر میں اس کو رہنے دیتا ہوں اور اسی ہاتھ سے استنجا کر لوں گا تو اس پر جیسے ہی پانی گرے گا یہ سیاہی بہہ کر چلی جائے گی. اور یہ وہ سیاہی ہے جس سے میں اللہ کا نام لکھتا ہوں, جس سے میں نصیحت کی باتیں, قرآن و حدیث کی باتیں لکھتا ہوں. میں نے اپنے تقاضے کو دبایا, وہاں سے اٹھا اور ایک پاک جگہ پر جا کر اس کو دھو لیا. اللہ حضرت امام ربانی فرماتے اللہ نے میرے اوپر الہام کیا کہ تیرے اس عظمت کی وجہ سے تو نے میرے نام کی عظمت کی کہ جس چیز سے میرا نام لکھتا ہے اس کو استنجے میں آلودہ نہیں ہونے دیا, اس کی برکت سے میں نے تیری بخشش کر دی. یہ اتنی بڑی چیز ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ کے نام کی عظمت اپنے دلوں میں ہونی چاہیے. اس کے بعد ایک بحث اس میں یہ بھی ہے کہ اسم اعظم, ایک اللہ کے تو سارے نام اچھے ہیں لیکن ایک نام ہے سب سے بڑا, اسم اعظم اس کو کہتے ہیں, جس کے بارے میں حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ کا ایک نام ایسا ہے جو اعظم ہے, سب سے بڑا ہے. جب اس نام کے ذریعے سے اللہ سے دعا کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتے ہیں. ابھی اسم اعظم کون سا ہے, اس سلسلے میں بہت لمبی بحث ہے. علامہ شوکانی نے 40 اقوال ذکر کیے ہیں, حافظ ابن حجر نے 14 اقوال ذکر کیے ہیں, لیکن راجح قول اور اکثر حضرات کے نزدیک, امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور اکثر صوفیہ کے نزدیک لفظ اللہ یہی اسم اعظم ہے. یعنی یہی اللہ کا سب سے بڑا نام ہے. اس کے مستقل دلائل ہے, وقت نہیں ہے, لیکن حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لفظ اللہ ہی اسم اعظم ہے, لیکن اس کی ایک شرط ہے. وہ شرط یہ ہے کہ وہ اس طرح زبان سے نکلے کہ دل میں اللہ کے علاوہ کسی کا خیال نہ ہو, کسی کی عظمت نہ ہو, تب جا کر یہ اسم اعظم بنتا ہے. اس کی مثال علماء نے یہ دی ہے, جیسے گولی, اس کا کام کیا ہے, بہت بڑا کام کر سکتی ہے, انسان کو مار سکتی ہے, لیکن یہ اس وقت مارے گی جب بندوق میں رکھ کر چلائی جائے. اگر کوئی آدمی ہاتھ سے گولی پھینک کر مارتا ہے تو تھوڑا سا زخم تو ہو سکتا ہے, سر پھوٹ سکتا ہے, لیکن آدمی مرتا نہیں ہے. اگر اس کو گلول میں لگا کر چلایا جائے تب بھی وہ اپنا وہ کام نہیں دکھائے گی. جب اس کو بندوق میں رکھ کر چلایا جائے گا تو پھر وہ اپنا وہ کام کرے گی جس کے لیے اس کو بنایا گیا ہے. اسی طرح ہماری زبان اور ہمارا دل یہ بندوق ہے اور لفظ اللہ اس سے نکلنے والی گولی. اگر صحیح سچی زبان سے سچے دل سے عظمت کے ساتھ اس نام کا تلفظ کیا جاتا ہے تو یہی اسم اعظم بن جاتا ہے. اور اگر جھوٹی زبان سے, گندے دل سے, بے دھیانی کے ساتھ, بغیر عظمت کے نام لیا جائے تو پھر اپنا وہ اثر نہیں دکھاتا جس کے لیے اس کو بنایا گیا ہے. اس لیے اصل مسئلہ اسم اعظم بنانے کا یہ ہے کہ دل میں عظمت ہو تو وہ نام اعظم بن جاتا ہے, اور دل میں عظمت نہ ہو تو پھر اس نام میں وہ تاثیر نہیں رہتی. اسی لیے بہت سی مرتبہ اللہ کے وہ نیک بندے جو اس نام کی عظمت کو اپنے دلوں میں بھرے رہتے ہیں, اس نام کو رٹے رہتے ہیں اور اللہ سے محبت کا دم بھرتے ہیں, ان کی زبان سے لفظ اللہ نکلتا ہے, دنیا بدل جاتی ہے, لوگوں کے دل پلٹ جاتے ہیں, دلوں کی کیفیت بدل جاتی ہے. اور یہی ہمارے جیسے لوگوں کی زبان سے جب نکلتا ہے تو خود اپنے دل پر بھی کبھی اثر نہیں ہوتا. اللہ تعالی ہمیں عظمت کے ساتھ, احترام کے ساتھ, محبت کے ساتھ اللہ کے نام کی عظمت کو سمجھتے ہوئے اس نام کو لینے کی توفیق دے. ابھی ہم نے سمجھ لیا کہ اللہ کتنا بڑا نام ہے اور ساری کائنات اسی پر باقی ہے, اس لیے اس نام کی عظمت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے. وقت ہو چکا ہے, اس نام کے بارے میں بھی کچھ باتیں باقی ہے, انشاءاللہ وہ کل کریں گے. چونکہ وقت کی تعین تھی, وقت تھوڑا اور بھی زیادہ ہو گیا ہے اور بات بڑی اہم ہے. اگر آج لے لی جائے گی تو پھر اس کی اہمیت کم ہو جائے گی. انشاءاللہ آئندہ کل لفظ اللہ کی کیا تاثیر ہے, اس کا اثر کیا ہوتا ہے, اس سلسلے میں کچھ باتیں انشاءاللہ ذکر کریں گے. اور اس نام کے اوپر ایمان لانے سے ہمارے اوپر کیا چیزیں واجب ہو جاتی ہے, ہمارے لیے کیا کرنا ضروری ہے, وہ بھی انشاءاللہ کل بیان کریں گے. اور اس کے بعد پھر آگے اللہ کے دوسرے نام بھی لیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.